وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون۔ ومن اور کون، اظلم سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو، اظلم یعنی سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ پر افترا کرتا ہے اور توحید کی آیتوں اور توحید کے دلائل کا انکار کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور ایسے شخص کی آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ جب یہ دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ مفتری جھوٹ گھڑنے والا کامیاب ہوگا اور نہ مکذب جھوٹ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے انجام پر اچھی طرح غور کر لے۔ افترا باندھے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او کذب یا جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیات کو، انہ بلا شبہ وہ، لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے، الظالمون ظالم لوگ۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جھوٹ گڑنے والا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، جو یوں کہے کہ میری طرف وہی نازل ہوتی ہے، حالانکہ مرزا قادیانی اور دیگر مدعیان نبوت یہی دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان پر وہی آتی ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور ایسا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے ظالم اور جھوٹے ہیں۔ اور فرمایا وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے، او کذب بآیاتہ جو اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، وہ وہی الہی کی تکذیب کرتا ہے، ایسا کرنے والا بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری پہلو کی وضاحت بھی فرما دی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں اور نزول وحی کا میرا دعویٰ بھی سچا ہے، مگر جو اس صداقت کو جھٹلاتا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔ جھوٹے دعوی نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، اور یوں یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا یاد رکھو، انہ لا یفلح الظالمون ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں تو بچ جائیں گے، مگر آخرت کی کامیابی کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ حقیقی کامیابی اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو ظلم کو چھوڑ کر عدل کا راستہ پکڑے، شرک کی بجائے توحید کو اختیار کرے، نفاق کی بجائے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، تب وہ فلاح کا منہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ ظالم تو اس سے محروم رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَيَوْمَ اور جس دن، نَحْشُرُهُمْ ہم جمع کریں گے انہیں، جمیعاً سب کو، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین ان سے جنہوں نے، اشرکو شرک کیا تھا، اینا کہ کہاں ہیں، شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین جنہیں، کنتم تزعمون تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے۔
ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو اپنے دھیان میں لو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب تمام انسانوں کو برگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی جل شانہ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں کو فرمائیں گے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے اور تمہیں بچا لیں گے۔ یہ سوال ہر قسم کے شرک کرنے والوں سے ہوگا۔ انسانی سوسائٹی میں شرک کی جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں، سب کے سب مرتکبین کو ڈانٹ پلائی جائے گی کہ لو وہ تمہارے شریک آج کے در گئے جن کے سہارے پر تم اللہ وحدہ لا شریک کو بھول کر ان کے پیچھے لگے رہے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ثم لم تكن، پھر نہ رہے گا، فتنتهم، ان کا کوئی اور بہانہ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ مشرکین سے یہ سوال کریں گے لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگی ان کی آزمائش۔ فتنہ کا معنی عام طور پر آزمائش ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کا معنی شرارت بھی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی جواب کیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے تو ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس وقت اللہ کے سامنے اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اللہ سوائے اس کے ان قالوا کہ وہ کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا نہیں تھے ہم، مشرکین شرک کرنے والے۔ یعنی میدان حشر میں بڑا مشکل وقت ہوگا، لوگوں پر دہشت طاری ہوگی اور وہ کسی چیز کا خیال کیے بغیر شرک سے انکار کر دیں گے، مگر ان کا یہ انکار بے سود ہوگا، کیونکہ جو حقیقت واقع ہو چکی ہوگی وہ چھپائی نہیں جا سکے گی اور انہیں حقیقت کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر زبان سے اقرار نہیں کریں گے تو ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے، ان کے اعمال نامے ان کے سامنے ہوں گے، فرشتے گواہی دیں گے، بلکہ وہ خطہ ارضی گواہی دے گا جس پر جرم کا ارتکاب کیا گیا، لہذا انکار جرم کے ذریعے بچ نکلنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی، وہاں اس کی ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، انظر دیکھیں، کیف کیسا، کذبوا وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم اپنی آپ پر، وضل اور گم ہو جائے گا، عنہم ما ان سے جو، کانوا یفترون تھے وہ افطرا باندھتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو انہوں نے اپنے نفسوں پر کیا جھوٹ بولا، انہوں نے شرک کا انکار کر کے خود اپنے آپ پر افتراء کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور ان سے وہ باتیں کھو گئیں جن کا وہ افتراء کیا کرتے تھے، انہوں نے جو غلط عقیدے بنا رکھے تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، کوئی ذہن باطل کام نہیں آئے گا اور انہیں اس کے سوا کچھ نہیں سوجے گا کہ وقتی طور پر شرک کا انکار ہی کر دیں، پھر اس وقت جسم کا ہر عضو ان کے خلاف گواہی دے گا اور پھر ان کا وہ اعمال نامہ جو دنیا میں تیار ہو کر آخرت میں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ بالکل سچ اور یقینی ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اس دن اور حساب کا ذکر کیا ہے، یہ ضرور ہو کر رہے گا، اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔
اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو شرک سے بچا کر اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت نعمت کا ہم کو قدردان بنائیں اور توحید پر ہم کو مضبوطی کے ساتھ تازگی قائم رکھیں، اور اس لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی پر ہم کو موت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔